ایک خوبصورت سوال جو ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ یہ سوال صرف ایک شخص کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو اپنی روحانی پہچان اور اصل منزل کی تلاش میں ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اصل میں نور کا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہر قدم پر ہدایت ملتی ہے۔ ہماری تاریخ جنگوں یا سیاست نہیں بلکہ روشنی کی کہانی ہے جو اندھیروں میں اتری۔ یہ روشنی انسانی سوچ، اخلاق اور زندگی کو بدلنے آئی تھی۔ مکے کے اندھیروں میں جب لوگ گمراہی اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، تنہائی میں سچائی کی تلاش کرتے ہوئے۔ ایک دن وحی آئی، اقرا پڑھیے۔ یہ پہلا پیغام تھا جو انسان کو علم اور سوچ کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام کا پہلا لفظ علم کا آغاز۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو اس کی اصل فطرت سے ملاتی ہے۔ اس ایک پیغام نے انسانیت کو جہالت سے روشنی کی طرف بلایا، ہر شخص کو سوچنے، سمجھنے اور بہتر انسان بننے کی دعوت دی۔ قرآن مصوں میں نازل ہوتا رہا، ہر آیت ایک ہدایت تھی، ہر لفظ میں اللہ کا پیغام چھپا تھا۔ یہ پیغام انسان کے دل کو روشن کرتا گیا۔ شروع میں مشکلات آئیں لیکن ایمان کی روشنی پھیلتی گئی۔ جیسے صبح کی پہلی کرن اندھیروں کو چیر کر نکلتی ہے، ویسے ہی اسلام کا پیغام دلوں تک پہنچا۔ اسلام کا آغاز طاقت سے نہیں، اللہ کے پیغام، علم اور صبر سے ہوا۔ یہی پہلی کرن تھی جو آج تک انسانیت کو روشنی اور امید دیتی آ رہی ہے۔ مکہ میں ظلم بڑھتا گیا، لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی آزادی نہیں تھی، ہر طرف بے چینی تھی اور انصاف کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نئی منزل کی طرف رہنمائی کی۔ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا، مکہ سے مدینہ۔ اپنے گھر، مال اور یادیں چھوڑ کر مسلمانوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کا ایمان اور یقین انہیں نئی زندگی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مدینہ میں انصار نے مہاجرین کا خیر مقدم کیا، اپنے گھر اور دل کھول دیے۔ انصار نے اپنی دولت، مکان اور خوشیاں مہاجرین کے ساتھ بانٹ لیں۔ یہ بھائی چارے کی ایسی مثال تھی جو تاریخ میں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں، اسلامی کمیونٹی کا مرکز تھی۔ یہاں سے انصاف، برابری اور بھائی چارے کا پیغام پھیلا۔ مسجد ہر کسی کے لیے کھلی تھی، امیر ہو یا غریب۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ دونوں گروپ نے ایک دوسرے کی مدد کی، دکھ سکھ میں ساتھ دیا اور ایک نئی اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ میثاق مدینہ، دنیا کا پہلا دستور، سب کو برابر کے حقوق اور امن دیا۔ یہ معاہدہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام اور مذاہب کے لوگوں کے لیے تھا۔ اس دستور نے انصاف، امن اور انسانیت کی بنیاد مضبوط کی۔ مدینہ کی ریاست انصاف، مشورہ اور انسانی حقوق کی مثال تھی۔ زکوٰۃ کا نظام، غریبوں کا خیال اور سب کو برابری کا حق دیا گیا۔ یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، سب کی سنوائی ہوتی تھی۔ ہر فیصلہ مشورے سے ہوتا تھا، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور مل کر بہترین فیصلے کیے جاتے۔ یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی تھی، سب کی رائے کی اہمیت تھی۔ یہ ماڈل دکھاتا ہے اسلام کے اصولوں پر عمل ہو تو امن اور خوشحالی آتی ہے۔ مدینہ کی سوسائٹی نے ثابت کیا کہ انصاف، بھائی چارے اور برابری پر مبنی نظام ہی اصل ترقی کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے اسلامی ریاست سنبھالی۔ ان کی زندگی سادگی، انصاف اور اللہ کے خوف کا نمونہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا، ایمان کی طاقت سے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے انصاف اور انتظامی اصلاحات کی بنیاد رکھی، عدالت اور بیت المال قائم کیا۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن کے نسخے پوری سلطنت میں بھیجے، اسلامی بحریہ قائم کی۔ حضرت علی شیر خدا نے علم اور انصاف کو ترجیح دی، مشکلات کے باوجود قرآن کے اصولوں پر عمل کیا۔ خلفائے راشدین کا دور مثال ہے، حکومت اللہ سے ڈر کر لوگوں کی خدمت سے چلتی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد
उम्मवी और अब्बासी खानदान, इस्लामी सल्तनत स्पेन से हिंदुस्तान तक फैल गई। असल शान इल्म और तहजीब का उरूज। बगदाद बैतुल हिकमत दुनिया का इल्म का मरकज बना। मुसलमान आलिम साइंस, मेडिसिन, रियाजी और फ़लसफ़ा में नए इंकशाफात लाए। अल-ख़वारिज़मी, इब्न सीना, इब्न हिशाम, इनके कामों ने दुनिया को रोशन किया। हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ, मुफ्त तालीम और इलाज सब मुसलमानों की देन है। कुरान की तालीम इल्म हासिल करो ने मुसलमानों को उस्ताद बना दिया। इस्लाम इल्म और तरक्की का मजहब है। जब इल्म अपनाया तो तहजीब ने दुनिया को रोशन किया। हर अरूज को ज़वाल है, ये दुनिया का दस्तूर है। मुसलमान अपने दीन की रूह से दूर हो गए। उनकी जिंदगी से वो जज्बा, वो इखलास धीरे धीरे कम होता गया। जब इंसान अपने असल मकासद भूल जाए तो उसकी कुव्वत भी कमज़ोर हो जाती है। इख्तिलाफात, आपस की लड़ाई और ऐशो इशरत ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया। उनकी तवज्जो दुनियावी मज़ेदारियों पर हो गई और यकजहती टूट गई। क्रूसेडर ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और मुसलमानों के लिए ये इंतहाई दुख का लम्हा था। फिर मंगोलों ने बगदाद तबाह किया। इल्म का नुकसान हुआ और एक अजीम तहजीब बिखर गई। किताबें दरिया में बहा दी गईं। इल्म की रोशनी को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत में रोशनी बुझी नहीं। इस्लाम का नूर अंधेरों में भी चमकता रहा। उम्मीद की किरण जिंदा रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस वापस लिया। उसकी रहनुमाई ने मुसलमानों को फिर से जगा दिया। मंगोल, जो कभी दुश्मन थे, खुद मुसलमान हो गए। उन्होंने इस्लाम को अपनाया और उसकी तालीमात को फैलाया। उस्मानी सल्तनत ने इस्लाम का परचम बुलंद रखा। इल्म, फ़न और इंसाफ को फिर से जिंदा किया। मगर आखिरकार ज़वाल आया। यूरोप की तरक्की ने नई राहें खोल दी। मुसलमानों का पीछे रह जाना, तालीम और तरक्की में कमी उनको और भी कमज़ोर कर गया। और फिर नो आबादियात, गैरों ने उनकी ज़मीन, उनकी आज़ादी छीन ली। ये सब इम्तहान थे जो उम्मत को आजमाया गया। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। अंधेरा छाया, लेकिन ये अंधेरा मुस्तकिल नहीं था। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये इम्तहान का वक्त था। सब्र, यकीन और वापसी की दावत। हर अंधेरा के बाद रोशनी जरूर आती है। आज हम कमजोर सही, लेकिन ईमान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुरान और सुन्नत यही नूर है जो अंधेरों को दूर करता है। अपनी तारीख को पढ़ें, उससे सबक हासिल करें और अपनी पहचान पर फख्र करें। इस्लाम ने दुनिया को इल्म, इंसाफ और तहजीब दी। दीन पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। कुरान को समझकर पढ़ें, इल्म हासिल करें और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह फरमाता है, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। नमाज, कुरान, अच्छे अखलाक अंदर से मजबूत हो जाएं तो कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर कुरान हमारा रहनुमा रहे तो उम्मीद की नई सुबह ज़रूर तुलू होगी, इंशाअल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल साया कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट्स करें।